امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب نے پوری پاکستان کے اندر اس کے خلاف کال دی ہے۔ کل جمعے کے روز ہم لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کل آپ نہیں نکلیں تو مزید اضافوں کا بھی امکان ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر فیول پروڈکٹس یعنی پیٹرولیم اور ڈیزل وغیرہ کے پروڈکٹس کے اندر جو ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے اور ایک مہینے کے اندر 2 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے اضافہ کیا اور ایک غیر معمولی اضافہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر فیول پروڈکٹس یعنی پیٹرولیم اور ڈیزل وغیرہ کے پروڈکٹس کے اندر جو ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے اور ایک مہینے کے اندر 2 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے اضافہ کیا اور ایک غیر معمولی اضافہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا اور غریب لوگوں کے اوپر کوڑے برسائیں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس موقع پہ ہمارے جماعت اسلامی ملاکنڈ ایجنسی اور درگاہی کے ساتھیوں نے نکل کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کی پوری رہائی کا مطالبہ بھی کرتا ہوں۔ اور امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب نے پوری پاکستان کے اندر اس کے خلاف کال دی ہے کل جمعے کے روز۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کل آپ نہیں نکلیں تو مزید اضافوں کا بھی امکان ہے اور اس لیول پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حکومت لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنی گاڑیاں گھروں کے اندر کھڑے کریں گے اور جس کے نتیجے میں بزنس ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو جائے گی، اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ چوک ہو جائے گی، سفوکیٹ ہو جائے گی۔ لوگ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے بزنسز ختم ہو جائیں گے اور ہماری پرچیزنگ پاور آلریڈی ختم ہو چکی ہے۔ لوگ فاقوں پہ اور خودکشیوں پہ مزید مجبور ہوں گے۔ اس لیے لوگوں کو نکلنا چاہیے اور ہم لوگوں سے آگے ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھ اور درد کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینورنگ میں بزی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اپنے سلوگنز میں بزی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مفادات کے لیے جنگ۔ جماعت اسلامی لوگوں کے لیے نکلنا چاہتی ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارا ساتھ دیں۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ کیا اور اس ایونٹ کے اندر ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے جو بنیادی مسائل ہے وہ قوم کے سامنے بھی رکھ دیے اور مقتدر حلقوں اور حکومت کے سامنے بھی رکھ دیے۔ ہمارے اس ملاکنڈ ڈویژن کے اوپر ٹیکس کے ایکسٹینشن کا سایہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے اور ہمارے اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر امن بہت بڑا مسئلہ ہے۔ باجوڑ کے اندر خون کی ندیاں بہائی گئی، ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہیں، سوات کے اندر ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمارا عنوان تھا کہ امن ہمیں دیا جائے۔ اگر آپ ہمیں امن نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ٹیکس لگانے کا جواز کو بیٹھتے ہیں۔ جو ریاست امن نہیں دے سکتی ہے وہ ٹیکسیشن لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے اس کا پروگرام کا عنوان تھا کہ ہمارے یہ جنگلات، اس پہ ہماری مالکانہ حقوق ہے، اس کی زمین ہمارے ہیں، اس کی چراگاہیں ہمارے ہیں، یہاں ہمارے گریزنگ فیلڈز ہیں، یہاں ہمارے پانی کے چشمے ہیں۔ اس لیے اس کی زمین کے مالک جو ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ ہیں اور مائنز اینڈ منرلز کے، ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر، ملاکنڈ ڈویژن کے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر پنجاب اور اسلام آباد اور کراچی سے لوگ قابض ہیں، بڑے بڑے کمپنیز قابض ہیں اور یہاں کے لوکل لوگوں کو اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ ہماری اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 7000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے اور ہم اس صوبے کے اندر سب سے زیادہ بجلی یہ ملاکنڈ ڈویژن پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں اوور بیلنگ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سارے فارسٹ کے ریونیو میں ہمیں حصہ دیا جائے،
माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर हमारा हक है, उसके रेवेन्यूज़ में हमें हिस्सा दिया जाए, जो नेट हाइडल प्रॉफिट है उसमें भी हमारा ड्यू शेयर हमें दिया जाए, और टैक्सेशन उस वक्त तक एक्सटेंड ना की जाए जब तक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो, यहाँ एजुकेशन सिस्टम कायम ना हो, यहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ ना हो, और सबसे बढ़ के यहाँ कारखाने ना लगाए जाएँ कि यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो। हम मिडल ईस्ट से अरबों डॉलर सालाना बेचते हैं। ये मलाकन डिवीज़न इस सूबे का सबसे बड़ा डिवीज़न है। रकबे के लिहाज से ये 40% है इस सूबे का, आबादी के लिहाज से 35% है इस सूबे का, और इस मुल्क के अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मलाकन डिवीज़न जो है कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हमारे पास एक आर्गूमेंट है। तो इस इनवान पे हम अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, और मैं आपके इस प्लेटफार्म से उन हज़ारों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने धमाके के बावजूद, कैन हमारे जलसे के दौरान धमाका हुआ, उन्हें जुर्रत का मुजाहिरा किया और हमारे प्रोग्राम के अंदर बैठ गए। मैं तीसरा नुक्ता आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी मुल्क के अंदर भी और सूबे के अंदर भी अपने आप को एक अल्टरनेट के तौर पे पेश कर रही है। जमात इस्लामी ने मरकज़ के अंदर एक मंशूर दिया हुआ है और सबसे बेहतर मंशूर दिया हुआ है, और जमात इस्लामी ने सूबे के अंदर भी इस सूबे के डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप दिया हुआ है, और वो हमने सहाफ़ियों के सामने रख दिया है। उसके स्मार्ट और शॉर्ट और लॉन्ग वर्जन्स हमने बनाए हुए हैं। तो इसलिए हम सूबे के अंदर और मुल्क के अंदर अपने आप को ऑफ़र करते हैं। हम समझते हैं कि हम ऑप्शन है लोगों के साथ। PDM और PTI दोनों इस मुल्क के अंदर नाकाम हो गए हैं, जमात इस्लामी ऑप्शन है। और इस तनाजुर में इस सूबे के अंदर हमने तकरीबन अपने तमाम कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए हैं, और हम पहली मर्तबा सूबे के कोने कोने के अंदर अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम 100% सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उतार दें, और लोगों को ये एक एक्सक्यूज़ ना रहे कि हमारे पास कोई अच्छे लोग आए ही नहीं हैं, उसका ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो हम ये ऑप्शन इस सूबे को दे रहे हैं, एक एक्सपीरियंस टीम दे रहे हैं, और हम किसी स्टेज पे आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि हमारी इन कैंडिडेट्स के अंदर कितने वकला है, कितने साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने बिजनेस के लोग हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने साबिक पार्लियामेंटेरियंस हैं, कितने लोग उलमा हैं, PhD डॉक्टर्स कितने हैं। और हम ये भी साबित करेंगे कि हम जो पार्टियां ये दावा करती हैं कि हमारे रैंक्स के अंदर यूथ को ज़्यादा नुमाइंदगी मिली है, हम अपना पूरा आखिर में जब हमारे तमाम कैंडिडेट्स फाइनल होंगे और अनाउंस होंगे तो हम एक पूरा प्रोफाइल उनका डेवलप करेंगे, और हम लोगों को बताएंगे कि एक्सपीरियंस भी हमारे साथ है और नौजवान भी हमारे कैंडिडेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों को एक ऑप्शन के तौर पे जमात इस्लामी रख रहे हैं, एक प्रोग्राम के साथ, एक विजन के साथ, एक रोड मैप के साथ। आज स्वात हम आए हुए हैं, हम स्वात के जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहे हैं। जो स्वात के अंदर हमारी मशावरत हुई और तवील मशावरत के बाद, अरकान की राय के बाद, ज़िली शूरा की सिफारिशात के बाद मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड ने 3 कौमी और 7 सूबाई हलकों के ऊपर जो मंजूरियाँ दी हैं, मैं उसकी तफसील आपके सामने ऐलान करता हूँ। NA2 स्वात 1 से हमारे कैंडिडेट मोहतरम नवीद इकबाल साहब हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। NA3 स्वात 2 से हमारे कैंडिडेट अख्तर अली ख़ान साहब हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस तरीके से NA4 स्वात 3 से डॉक्टर फजल सुबहान साहब जो हमारे साबिक़ MNA हैं, और वो हमारे इंशाअल्लाह कैंडिडेट होंगे। सूबाई हल्क़ाजात में PK3 स्वात 1 से हबीबुल्लाह साकिब साहब जो हमारे साबिक़ तहसील चेयरमैन भी रहे हैं और कालाम से इनका ताल्लुक़ है। PK4 स्वात 2 से हमारे भाई नूरुल्लाह साहब हैं जिनका ताल्लुक़ चारबाग से है। PK5 स्वात 3 से रियाज़ अहमद ख़ान साहब हैं जो हमारे उडीग्राम से उनका ताल्लुक़ है और हमारे कैंडिडेट हैं। PK6 मिंगौरा से मोहम्मद अमीन साहब जो यहाँ की जानी पहचानी शख्सियत है, आप सब लोग जानते हैं, साबिक़ MPA हैं, वो हमारे उम्मीदवार होंगे। PK7 से हाजी रहमत अली साहब जिनका तहसील कबल के साबिक़ हमारे चेयरमैन रहे हैं, नाजिम रहे हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। इस तरीके से सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब PK8 से जो हमारे साबिक़ डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं वो हमारे उम्मीदवार होंगे। और PK9 से जो मटा का इलाका है वहाँ से सईद इजहारुल्लाह साहब जो हमारे पिछले इलेक्शन में
تحصیل کے ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے چیئرمین کے، نوجوان قائد ہیں، وہ ہمارے انشاءاللہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو مرکزی پارلیمانی بورڈ نے منظور کیے ہیں، اور سوات کے عوام کے لیے میرا خیال ہے کہ دیانت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے اور خدمت کے لحاظ سے اس سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں ہوگا۔ انتخابات کا سال ہے، عبوری سیٹ اپ کا اعلان ہو چکا ہے اور دستور کے تحت 90 ڈیز میں انتخابات ہونے ہیں۔ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، جو حلقہ بندیوں کا ہے اس کے بعد اس میں کوئی تاخیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بہرحال جماعت اسلامی نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنے امیدواروں کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت ملک جن صورتحال سے دوچار ہے، تو ان مسائل سے نکلنے کے لیے ایک جرأت مند اور باصلاحیت خدمت سے سرشار اور اس ملک اور قوم کا دکھ درد رکھنے والے اور دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ اس موجودہ صورتحال میں تمام لوگ اور تمام سیاسی جماعتیں، ان کا کردار بالکل واضح ہو چکا ہے، جماعت کا کردار بھی واضح ہے، اور یہ جو صلاحیتیں ہے یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی میں ہے۔ جماعت اسلامی ہی ان موجودہ صورتحال کا واحد حل ہے۔ ہم نے اپنے ضلع سوات کے 3 قومی اور جو 7 صوبائی حلقوں پہ اپنی کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً ایک پروسیس کے بعد ہم نے باصلاحیت، باکردار، دیانتدار قیادت اس قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہ قوم کی آزمائش ہے۔